پہلے بھی کئی دفعہ یہ عرض کیا کہ وہاں جو بندہ جاتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے اس کو مشاہدہ ہوتا ہے کہ واقعتاً اللہ پاک کی رحمت اور انوارات کی بارش برس رہی ہے۔ وہاں ریونڈ کا جو مرکز ہے اس میں ایک مدرسہ قائم ہے جس میں شروع سے آخر تک اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے۔ اعلیٰ تعلیم سے مراد یہ ہے کہ فارغ ہو جاتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں۔ آپ کے ہاں تو اعلیٰ تعلیم کسی اور تعلیم کو کہتے ہیں۔ تو تقریباً 2000 کے لگ بھگ بچے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ آخری سال میں بھی تقریباً 600 بچہ جو فارغ ہو کر کے جاتا ہے۔ تو ایک بچے کا سنا رہے تھے، وہ ہمارے جو استقبال کرنے والے عالم تھے، کہ ایک بچہ تھائی لینڈ کا وہاں پڑھتا تھا، اور وہ جب آیا تو 11 سال لگا کر کے گیا، درمیان میں ایک دفعہ بھی نہیں گیا۔ بیچارہ جب جا رہا تھا تو جانے سے تقریباً 3 مہینے پہلے اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو ایسی قربانیوں کے ساتھ وہ جو پاکستانی بھی ہیں لیکن غیر ملکی جو وہاں ہیں نا، ان کی عجیب و غریب قربانیاں ہیں، اور ان قربانیوں کی برکت سے ان کے چہرے پر ایسے انوارات ہیں کہ اللہ آدمی دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک آپ سب کو ریونڈ بھی لے جائے، حرمین شریفین بھی لے جائے اور ریونڈ بھی لے جائے۔ زور کی نماز میں ہم پہنچے تقریباً 12:30 پونے 1 بجے پہنچے، اور 126 لڑکے کا میں نے امتحان لینا تھا۔ تو دوسرے دن فجر کی نماز سے پہلے میں فارغ ہو گیا۔ زور کی نماز سے پہلے 15-20 کو 2:30 بجے وہاں نماز تھی، 15-20 کو زور کی نماز سے پہلے بھگتا دیا۔ اس کے بعد زور کے بعد تھوڑا سا قیلولہ بھی کیا، قیلولے سے اٹھ کر عصر کی نماز تک 50-60 کو بھگتا دیا۔ عصر کے بعد پھر واک بھی کی معمول کے مطابق، اور مغرب کی نماز پڑھ کے پھر شروع ہو گئے۔ عشاء کی نماز ان کے یہاں 9:15 بجے تھی۔ عشاء سے پہلے جو ہے نا کھانے تک لیتے رہے، اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کے آرام کیا، سحری کو اٹھ کے پھر شروع ہو گئے۔ تو فجر کی نماز تک ہم جو ہے نا امتحان سے فارغ ہو چکے تھے۔ تو وہاں ایسا منظر تھا کہ میرا دل یہ چاہتا کہ بستر یہاں لگا لے، لیکن چھٹی آپ نہیں دیتے، گھر والے بھی چھٹی نہیں دیتے اور آپ بھی چھٹی نہیں دیتے۔ تو یہ آپ کو سنانے کا مقصود یہ ہے کہ آپ میں سے جو حضرات فارغ ہیں، ریٹائر ہیں، جن کا اور کوئی کام نہیں ہے، تو بھئی یہ آخری عمر آخرت کو بنانے کی ہے۔ یہ جو پوتے پوتیوں کو جن کو آپ پال رہے ہیں نا، انہوں نے آپ کو یاد نہیں کرنا ہے۔ آپ کو سنایا تھا نا، میرا ایک دوست ہے، وہ بھی جماعت کا ساتھی ہے، اس کے والد صاحب بھی میرے بڑے گہرے دوست تھے۔ ان کا جب انتقال ہوا تو میں جنازے پر گیا، تو وہ پوتے جن کو موٹر سائیکل پر پھراتا تھا وہ کرکٹ کھیل رہے تھے۔ میت اندر پڑی ہوئی ہے، اور دادا جان کی اور پوتے اور پوتیاں کیا کھیل رہے ہیں؟ کرکٹ کھیل، اور انہوں نے ایسا ہی کرنا ہے۔ بے شک کسی بھی پوتے سے پوچھ لے بھی کبھی دادے کے لیے کچھ دعا مانگی ہے؟ دادے کا تذکرہ گھر میں اسی وقت تک ہوتا ہے جب اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے۔ اپنی اولاد جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر دادا جان گئے، پھر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ جو آخری عمر ریٹائرمنٹ جس کی ہو جاتی ہے، اس کو اللہ پاک نے صحت بھی دی ہوتی ہے، اور گورنمنٹ والے پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک دے دیتے ہیں۔ اب اس نے کمائی شمائی تو کرنی کوئی نہیں ہوتی۔ تو یہ آخری جو عمر ہے نا، اس کو آخرت بنانے کے لیے جو کچھ کھویا ہے اس کو پانے کے لیے آدمی خرچ کرے۔ صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ یہ بڑھاپا جو ہے نا، یہ زندگی کی شام ہے، اس میں بھی اگر آدمی کو سمجھ آ جائے تو غنیمت ہے۔ بہرحال درس ہمارا یہاں تک پہنچا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی جو 5 دعائیں ہیں وہ 5 دعائیں بیان ہو چکی ہیں، اور آخری جو دعا ہے اس پر بات چل رہی تھی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنانے کی جو وجہ انہوں نے ذکر فرمائی، کئی نسبحک کثیرا، اے اللہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی میرے کام میں شریک کر تاکہ ہم دونوں مل کر کے تیری خوب پاکی بیان کریں، ونذکرک کثیرا، اور کثرت کے ساتھ جو ہے نا تیرا ذکر کریں، تجھے یاد کریں۔ اس پر ساری باتیں تقریباً ہو چکی ہیں جو ضروری تھیں۔ آخری بات چھوڑ دی تھی، آخری بات یہ تھی کہ ذکر کثیر جو ہے نا اس کی صورتیں کیا ہیں۔
ہم کیا کریں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ پاک کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ قرآن کریم نے ایک مقام پر ایسے لوگوں کی بڑی تعریف فرمائی، وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کثیرا وَالذَّاکِرَاتِ، اللہ پاک کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والے مرد اور اللہ پاک کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ پاک نے ان کے لیے مغفرت بھی تیار کر رکھی ہے۔ جب ان کی اللہ پاک سے ملاقات ہوگی تو اللہ پاک مغفرت کے ساتھ ان سے ملاقات فرمائیں گے کہ جو تمہاری کمیاں کوتاہیاں تھیں وہ ساری میں نے کیا کر دی ہیں، معاف کر دی۔ وہ اجرا عظیما، اور بڑا اجر اللہ پاک نے تیار کر رکھا ہے۔ وہ اجر عظیم کی تفسیر حدیث میں آتی ہے کہ ایک مرتبہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے نا تو میزان عدل کا وہ پلڑا جس کی وسعت اتنی ہے کہ یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے وہ سارا اٹھا کر کے اس میزان عدل کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ سارا اس میں آ جائے، اتنا بڑا وہ پلڑا ہے۔ لیکن ایمان والا بندہ جب اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ اتنا بڑا پلڑا اس کے اجر و ثواب سے آدھا بھر جاتا، اور پھر جب الحمدللہ کہتا ہے تو پورا بھر جاتا۔ تو وہ اجرن عظیم، اللہ پاک نے کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والوں کے لیے مغفرت بھی تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم بھی اللہ پاک نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جو وہاں ان کو ملے گا۔ تو ذکر کثیر کی صورتوں کا بیان باقی ہے۔ ذکر کی جو بہت ساری صورتیں ہیں نا، اس کی مثال یہ سمجھے جیسی یہ مٹھائی ہوتی ہے نا، اب گلاب جامن اس کا اپنا مزہ ہے، برفی جو ہے اس کا اپنا، رس گلہ جو ہوتا ہے اس کا اپنا، کسی کو کیا پسند ہے، جلیبی کا اپنا، لڈو کا اپنا۔ تو اسی طرح یہ جو ذکر کی بہت ساری صورتیں ہیں نا، قرآن پاک کی تلاوت ہے، نفل نماز ہے، اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح ہے، کلمہ طیبہ کی تسبیح ہے، تیسرا کلمہ ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے۔ لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھیں، تو یہ سارے جو اذکار ہیں ہر ایک کا اپنا ایک مزہ ہے اور اپنا اس کی روحانی جو ہے نا اس کی ایک خصوصیت ہے۔ تو ایک بندہ یہ ہے کہ بس لڈو ہی کھا رہا ہے تو آخر اس کا جی بھر جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ مختلف چیزیں بنائی ہیں تاکہ کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی، تو کسی پر کسی کا غلبہ ہوتا ہے، کسی پر کسی کا غلبہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ ہر آدمی کو اپنے معمولات جو ہے نا، ان معمولات میں سے ذکر کے لیے کچھ وقت مقرر کر کے کچھ اپنے معمولات پابندی کے ساتھ متعین کرنے چاہیے۔ صبح و شام یا فلاں وقت میں یہ تسبیحات پڑھوں گا، یہ نوافل پڑھوں گا، قرآن پاک کی اتنی تلاوت کروں گا، اور اتنا ٹائم جو ہے نا دعا مانگوں گا۔ یہ دعا جو ہے نا یہ بھی ایک مستقل ذکر ہے، بلکہ ساری عبادات کا خلاصہ، الدعاء مخ العبادہ، یہ بھی ایک اللہ پاک کا، یہ جتنے نفلی اعمال ہیں یہ ذکر کی ساری صورتیں۔ تو بندے کو اپنا ایک معمول مقرر کرنا چاہیے۔ اس معمول کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا یہ جسم ہے نا، ہم صبح ناشتہ نہ کریں تو کیا ہو جاتے ہیں، دوپہر تک کمزور ہو جاتے ہیں۔ دوپہر کا کھانا نہ کھائیں تو شام تک آپ کی انگلش میں کیا کہتے ہیں، ویکنس محسوس ہو رہی ہے، اس لیے کہ آج دوپہر کو ناغا ہو گیا۔ رات کا کھانا نہ کھائیں تو بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ تو درمیان میں بھی کچھ نہ کچھ، آج کل پہلے تو بزرگ کہتے بھی، امام غزالی رحمہ اللہ کہ 24 گھنٹوں میں صرف ایک مرتبہ کھانا چاہیے، پھر تھوڑی سی جو ہے نا گنجائش تھی کہ چلو 2 ٹائم کھا لو، پھر اس کے بعد اور گنجائش تھی بھی، کمزوری آ گئی اب 3 ٹائم کھا لو۔ اب ہمارے ہاں تو تقریباً 5 مرتبہ ہوتا ہے دن میں۔ صبح کا ناشتہ الگ ہے، 10 بجے کی چائے جو ہے نا، فوجیوں کی 10 بجے کی چائے میں پکوڑے بھی ہوتے ہیں، 10 بجے کی چائے جو ہے نا ایسا ہوتا ہے، 10 بجے کی چائے الگ ہے، پھر دوپہر کا کھانا الگ ہے، پھر چائے اس کی الگ ہے، پھر عصرانہ الگ ہے، عشائیہ جو ہے نا وہ کیا ہے، الگ ہے۔ تو کھاتی رہتے ہیں سارا دن۔ تو اسی طریقے سے یہ جو ہمارا روح ہے نا، اس کی بھی تو غذا ہے۔ اگر روح کو غذا نہ ملے تو دن بدن یہ روح کمزور ہوتا جاتا ہے۔ جب روح کمزور ہو جائے، جیسے بیمار آدمی ہوتا ہے نا، پھر اس کا کھانے پینے کو دل نہیں کرتا، کوئی کام کاج کو دل نہیں کرتا، تو اس روح کا پھر نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، پھر تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا، دینی مجالس میں آنے کو، کوئی دین کا کام کرنے کو اس کا دل ہی مرجھا جاتا ہے بیچارہ،
پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ اپنے معمولات اپنے آدمی کو مقرر کرنے چاہیے تاکہ اس کا روح جو ہے نا اس کو غذا ملتی رہے اور تر و تازہ رہے اور نیک کاموں میں اس کا دل لگتا رہے۔ تو جب بندہ معمولات اپنے متعین کر لیتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو روح تر و تازہ رہتا ہے، دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے سفر پہ جانا پڑے اور سفر کی مشقت کی وجہ سے وہ اپنے معمولات نفلی پورے نہیں کر سکتا، وہ تہجد بھی پڑھتا تھا، چاشت بھی پڑھتا تھا، اشراق بھی پڑھتا تھا، اوابین کے نفل بھی پڑھتا تھا، عصر کی سنتیں بھی پڑھتا تھا، عشاء سے پہلے والی سنتیں بھی پڑھتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت جو ہے نا 1 پارہ 2 پارے کرتا تھا اور تسبیحات بھی پڑھتا تھا، تو سفر کی وجہ سے بیچارہ مشقت میں تو نہیں کر سکا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسے آدمی کا نامہ اعمال کھلا رہتا ہے اور مسافر ہونے کی حالت میں یہ سارا ثواب اس کو بغیر کیے ہی اللہ پاک دیتے رہتے ہیں۔ یہی حال بیمار کا ہے۔ ویسے بھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے لیکن بڑھاپے میں تو آدمی بیمار ہوتا ہی ہے، آخری عمر میں، آخری عمر کو پہنچ گیا اور بوڑھا ہو گیا، اب وہ نہیں کر سکتا ہے، نبھا نہیں سکتا۔ تو جس عمل پر اس کی مداومت تھی اور استقامت تھی، بیماری کی وجہ سے اگر نہیں کر سکا ہے تو بغیر کیے ہی اللہ پاک اس کا کھاتا کھولے رکھتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے ایک تو آدمی کو روح کو تازہ کرنے کے لیے معمولات اپنے متعین کرنے چاہیے کہ یہ صبح و شام میں نے یہ کام کرنا ہے، رات کو یہ کرنا ہے، نفلی اعمال تو متعین ہی۔ تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا کہ روح تر و تازہ رہے گا، زندہ رہے گا، بالکل چاق و چوبند رہے گا اور نیک اعمال میں اس کا دل لگے گا، گناہوں سے بچنے میں دل لگے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ سفر کی حالت میں بغیر کیے اللہ پاک ثواب عطا فرماتے رہیں گے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر سفر میں کرے گا تو ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو وہ کھاتے والا ثواب مل رہا ہے اور دوسرا کرنے کی صورت والا ثواب مل رہا ہے۔ یہی حال بیماری کا ہے، بیماری کی حالت میں بھی اللہ پاک بغیر کیے اس کو ثواب عطا فرماتے رہیں گے۔ تیسری بات یہ سمجھیں کہ یہ جو معمولات ہیں نا، یہ معمولات کسی اللہ والے سے اپنے لیے متعین کروانے چاہیے۔ خود بخود ذکر اذکار کی کتابیں دیکھ کر کے اپنے لیے اپنے معمولات خود متعین نہ کریں۔ ایک تو اس لیے کہ ہر بندے کو خود اپنا پتہ نہیں کتنا میں تحمل کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ جیسے ایک ماہر غذائیات ہے نا، ایک آدمی جو ہے نا اپنا غذا سے علاج کرنا چاہتا ہے تو وہ کتاب دیکھ کر کے اپنے لیے یہ صبح میں یہ کھاؤں گا، دوپہر کو میں یہ کھاؤں گا، اور ایک کسی ماہر غذائیات کو اپنی نبض چیک کراتا ہے، اپنے ٹیسٹ چیک کراتا ہے کہ آپ کے اندر کو کس چیز کی کمی ہے، کس چیز کی کیا ہے زیادتی ہے، اور کون سی غذا آپ کے لیے کیا ہے مفید ہے۔ تو ماہر غذائیات جب وہ علاج اس کا متعین کر کے تو اس کے اپنے اثرات ہوں گے، اپنے طور پر جو کرے گا تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ تو بہرحال ہوگا، لیکن کما حقو فائدہ تبھی ہوگا جب کسی ماہر سے متعین کروائے۔ اور دوسرا جب کسی اللہ والے کی زبان سے نکل کے آئے گا کہ تم یہ پڑھو تو اس کے اندر اپنی برکت ہوگی۔ بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا سکھلائی کہ جب تم رات کو سونے کے لیے بستر پہ آؤ تو وضو کر کے یہ دعا پڑھ لیا کرو، لمبی دعا ہے۔ جب سکھلا چکے تو ارشاد فرمایا کہ اب مجھے سناؤ۔ انہوں نے جب سنائی تو آخر میں پہنچے تو آخر میں ایک جملہ آتا ہے آمنت برسولک کے الفاظ انہوں نے کہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، جو لفظ میں نے کہا تھا وہ لفظ بولو۔ وہ آپ نے فرمایا تھا آمنت بنبی کا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو میں نے کہا تھا نا بنبی کا وہ لفظ بولو، برسول کا، حالانکہ رسول کی شان زیادہ ہے اور نبی کی شان رسول کی نسبت سے کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، تو انہوں نے تو آپ کے لیے اونچا کلمہ بولا تھا، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جو لفظ میں نے کہا تھا نا وہ لفظ بولو۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ خود اپنے معمولات اپنے لیے طے کرے، ان میں بھی اگرچہ فائدہ اللہ کا نام لینے میں، حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کا نام کتنی غفلت سے کیوں نہ لیا جائے، بہرحال وہ اپنا اثر کیے بغیر رہتا نہیں، اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں۔
تو کسی اللہ والے سے اپنے معمولات جو ہے نا وہ متعین کروا لے، اور متعین کر کے جو ہے نا پھر وہ صبح و شام کی پابندی کے ساتھ جو ہے نا وہ ادا کرتا رہے۔ اور چوتھی بات جو اس سلسلے میں آخر سمجھنی ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ تمام اذکار میں سب سے جو افضل ذکر ہے نا وہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسرے نمبر پر پھر قرآن کریم کی کیا ہے؟ تلاوت۔ تو قرآن کریم کی جو تلاوت ہے ناظرہ پڑھی ہوئی، کم سے کم بزرگوں نے لکھا کہ ایک پارہ جو ہے نا اس کا کیا ہو؟ معمول ہو۔ اور جو حافظ ہیں ان کو کم از کم 3 پارے روزانہ جو ہے نا کیا کرنے چاہیے؟ پڑھنے چاہیے۔ اور باقی جتنا بھی کوئی زیادہ پڑھے تو تمام نفلی عبادات میں ایک تو کلمہ طیبہ یہ سب سے افضل ہے، اور دوسرا جو ہے قرآن کریم کی جو تلاوت ہے اس کی بڑی شان ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی اللہ پاک کی جو ہے نا امام احمد بن حنبل کو زیارت ہوئی تو انہوں نے پوچھا اللہ تیرے ذات تک قریب پہنچنے کا سب سے راستہ آسان راستہ کون سا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا تلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت۔ تو امام احمد بن حنبل نے پوچھا بفہم او بلا فہم، سمجھ کر کے یا بے سمجھے بھی؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بفہم او بلا فہم، سمجھ کے ہو یا نہ سمجھے ہو قرآن کریم کی تلاوت بندے کو بہرحال میرے قریب کرتی ہے۔ اور کلمہ طیبہ جو ہے اس کی بھی بڑے فضائل حدیث میں آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی اے اللہ مجھے کو ذکر بتلاؤ جس سے میں آپ کو یاد کیا کروں، تو اللہ نے یہی کلمہ بتلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ یہ کلمہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے، مجھے تو کوئی خاص بتلاؤ۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہ کلمہ اگر سب جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کچھ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور یہ کلمہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ سب سے بھاری ہو جائے۔ تو اس لیے کلمہ طیبہ کا کثرت کے ساتھ ورد ہو اور قرآن کریم کی تلاوت کا معمول ہو، باقی استغفار، درود شریف اور تیسرا کلمہ یہ تسبیحات یہ بھی صبح و شام ایک ایک تسبیح کرنی چاہیے۔ آج آخری جو بات ہے وہ کلمہ طیبہ کے حوالے سے یہ عرض کرنی تھی کہ یہ جو بیچارے دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، دنیا سے چلے جانے والے یہ ہم زندوں کے کیا ہوتے ہیں؟ محتاج، اپنے رشتہ داروں کے، دوستوں کے، عام مسلمانوں کے۔ وہ اب بیچارے وہاں کچھ کر نہیں سکتے، تو یہاں سے جو پڑھ پڑھ کر کے یا صدقہ خیرات کر کے ان کو بھیجا جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ان کو پہنچتا ہے۔ تو اس لیے اپنے مرحوم رشتہ داروں کو یاد رکھیں۔ حاجی صاحب کا واقعہ میں کئی دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں کہ حاجی صاحب کے لیے میں نے ایک دفعہ پورا قرآن ختم کیا ان کے انتقال کے بعد، اور مسجد حرام میں میرا قرآن ختم ہوا اور میں نے دعا مانگی تو دوسرے دن حاجی صاحب خواب میں مجھے آئے، اور ایسی لمبی خواب تھی کہ نماز بھی میرے ساتھ پڑھی، کھانا بھی اکٹھا میرے ساتھ کھایا۔ تو اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں پہنچتا نہیں ہے، پہنچتا ہے۔ اصل یقین کی بات ہے اور اخلاص کی بات ہے، پہنچتا بھی ہے اور اللہ پاک دکھا بھی دیتے ہیں کہ کیسے پہنچتا ہے۔ تو اس لیے اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 70,000 مرتبہ یہ کلمہ طیبہ کا ورد کر کے جو شخص ان کو پہنچائے تو بہرحال ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ کئی اس پر واقعات، تجربات، مشاہدات لکھے۔ تو اپنے جو مرحوم رشتہ دار ہیں نا ان کی ایک فہرست بنا لیں، اور فہرست بنا کر کے پھر اللہ پاک کا نام لے کر کے کیا کریں۔ میرے ایک ماموں فوت ہو گئے، ان کے لیے میں نے آج ہی میرا وہ کلمہ طیبہ ختم ہوا ہے، آج ختم ہوا، آج میرا اجازت ابھی چلو بیان بھی کر یہ اسی موضوع پر بیان کرتا ہوں۔ تو ان کی ایک فہرست بنا لیں، والدین، دادی دادا، نانی نانا، اور پھر اس کے بعد جتنے قریبی رشتہ دار ہیں درجہ بدرجہ سب کے جب نام، ایک وقت آدمی کو ایسا آتا ہے کہ بندے کو بھول جاتا ہے کہ کس کے لیے میں نے پڑھا تھا، کس کے لیے نہیں پڑھا تھا۔ تو جب ان سب کی فہرست بنی ہوئی ہوگی تو پھر ذہن میں رہے گا کہ کس کے لیے پڑھا ہے، کس کے لیے نہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہے، ایک کے لیے، پھر دوسرے کے لیے، پھر تیسرے کے لیے۔ جب سارے رشتہ دار ختم ہو جائیں تو پھر بزرگان دین ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اپنے استاد ہیں، شیخ ہیں، بزرگ ہیں، ان کے لیے شروع کر دیں تاکہ یہ ایک بہانہ بن جائے۔ تو یہ ایک سلسلہ بندے کا کیا کرے گا؟ چلتا رہے گا۔ حضرت مجذوب کا آپ کو شعر سنا، دم رکا سمجھو
دم بھر رکا اگر یہ ساغر، میرا دور زندگی ہے یہ جو میرا دور جام ہے. وہ جو تسبیح کہتے ہیں میں پھرتا رہتا ہوں نا، بس یہ سمجھو کہ میری سانسوں کی آمد رفت چل رہی ہے. اگر یہ رک گئی تو بس سانس رک گئے. تو یہ سلسلہ ایک چلتا رہے. انشاءاللہ جب آپ یہاں سے جائیں گے تو جانے کے بعد جتنے بھی مسلمان آپ کے رشتہ دار فوت ہوئے ہیں، جاتی ہی سب سے پہلے ان سے ملاقات ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی ایمان والا دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جتنے رشتہ دار پہلے مر چکے ہوتے ہیں وہ سارا اس کا ایسا استقبال کرتے ہیں جیسے تم کسی دور سے آنے والے مہمان کا استقبال کرتے ہیں، اور اس کو معانقہ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور پھر اس سے جو ہے نا حال احوال پوچھتے ہیں، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے. وہ جب کسی کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے آ گیا تھا، تو پھر وہ انا للہ پڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں آیا تو کہیں اور چلا. تو بھئی جب آپ یہاں سے جائیں گے تو ان کے لیے کچھ آپ نے بھیجا ہوگا، تو پھر ملاقات کا کیا ہی مزہ آئے گا. اور اگر آپ نے کبھی ان کو پوچھا ہی نہیں، یاد ہی نہیں کیا، آپ کا رشتہ دار ایک سعودی عرب میں رہتا ہے، 8 سال 10 سال رہا، کبھی اس کا دعا سلام، کبھی ٹیلی فون، کبھی کوئی تحفہ شوفہ نہیں آیا، تو آپ کی جب ملاقات ہوگی تو کیسی ملاقات، کہ یہ بڑا بے مروت آدمی ہے. تو اس لیے اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں تاکہ آپ جب جائیں تو آپ کا وہ استقبال کریں کہ یہ تو ہمارے لیے تحفے بھیجتا تھا وہاں سے. تو اس کے لیے میں نے آپ کے لیے جو ہے نا تسبیحوں کا انتظام کیا، وعدہ کیا تھا نا پھر تسبیحیں تقسیم کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے نا ایک حدیث لے آؤ بھائی تسبیح. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا. جب سانس ٹوٹے تو محمد الرسول اللہ، یا جب خیال آ جائے تو محمد الرسول اللہ. 70 پورا کرنا ہے. لکھ، اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں، ایک مجلس بھی شرط نہیں، درمیان میں بات چیت بھی اس کی بھی کیا ہے گنجائش. بس لکھتا رہے تاکہ جو ہے نا اتنا ہو گیا، ایک دن میں ہو، ہفتے میں ہو، مہینے میں ہو، 2 مہینوں میں ہو، 3 مہینوں میں، کوئی لمٹ نہیں ہے. یعنی اتنی آسانی ہے اس میں، وضو کی بھی اس میں شرط نہیں ہے. لکھتا رہے. والدین دونوں کے لیے یا ایک ایک علیحدہ علیحدہ کر کے؟ نہیں، ہر ایک کے لیے الگ الگ. ایک یہ ایک نصاب ہے نا. سب سے پہلے تو ہر آدمی اپنے لیے ایک نصاب لکھ کے رکھے کہ اپنا بھی کوئی پتہ نہیں کب چلے جائے. میرے جو ہے نا میرے ہم نام ہیں تھے ایک مولوی صاحب، ان کا انتقال ہوا، تو میں کلاس میں گیا تو لڑکے کہتے ہیں ہمیں تو یہ خبر ملی تھی. میں نے کہا بھی یہ خبر کبھی سچی تو ہوگی نا، اس دنیا میں ہونا تو ہے، تو تم کیا کرو گے؟ کہتے ہیں ہم دعا کریں گے. میں نے کہا دعا نہیں، تم نے میرے لیے کلمہ پڑھنا ہے. تو ابھی پڑھ کے مجھے دکھاؤ. تو تقریباً 55 لڑکے سب نے ایک ایک نصاب میرے لیے پورا کیا. تو ایسا ہر سال کئی پڑھنے والے ہوتے ہیں. سب سے پہلے کہ آدمی اپنے لیے ایک نصاب پورا کر کے رکھے تاکہ جب دنیا سے جائے تو اس کا کام آئے. اور اس کے بعد پھر اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے جو ہے نا یہ سلسلہ چلاتا رہے. اس سے پہلے ایک حدیث ہے بھائی. حدیث یہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر ابن عوام دونوں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تلوار تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ تلوار اس کو دوں گا جو اس کا حق ادا کرے گا. تو حضرت زبیر بن عوام کی بھی بڑی خواہش تھی اور حضرت ابو دجانہ کی بھی بڑی خواہش تھی، تو آپ نے حضرت ابو دجانہ کو دے دی، اس وعدے کے ساتھ کہ اس کو حق کے ساتھ وصول کرنا، یعنی جو اس کا حق ہے وہ پورا پورا ادا کرنا ہے. تو حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے لگ گیا تو واقعتاً انہوں نے جو ہے نا حق ادا کر دیا. تو تسبیح تو ملے گی اس کو جو اس تسبیح کا حق ادا کرے گا. اور میری جب بھی ملاقات ہوگی، بچوں کو نہیں ملنی، بچے خوش نہ ہوئے.